اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، آج کی محفل میں ہم خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں، اور سب سے پہلے آزاد مردوں میں اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہے۔ ناظرین اکرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بالکل شروع میں ہی اسلام قبول فرمایا، اور شروع میں اسلام قبول کرنے والوں کی بہت فضیلت ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ شروع میں اسلام قبول کرنے والوں کا کارنامہ کتنا بڑا ہے۔ ہمارے نبی نے جب 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور عرب کے لوگوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی، اس وقت اسلام کی دعوت ایک عجیب و غریب بات تھی عرب میں، کیونکہ عرب بت پرست تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، اور باپ دادا کا دین سمجھتے تھے۔ خود خانہ کعبہ میں بتوں کو رکھ دیا گیا تھا، تو وہاں اسلام کی دعوت پیش کرنا، جس میں سب سے پہلی تعلیم توحید کی ہی ہے، یعنی یہ بت خدا نہیں ہے، بلکہ یہ سب بیکار چیزیں ہیں جن کو خدائی کا درجہ دے دیا گیا ہے، ان سے توبہ کرنا ہے اور اللہ واحد کی عبادت کرنا ہے، توحید۔ وہاں پر توحید کی بات ایک عجیب و غریب بات تھی۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اور اپنے اپنے گھریلو بت الگ تھے، خاندانی الگ تھے، قبیلے کے الگ تھے، علاقائی الگ تھے، چاروں طرف بت ہی بت تھے، اور ہر بت کو وہ اپنی جگہ ایک خدا مانتے تھے۔ تو جو سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے ہیں، انہیں ایک خدا کی دعوت دینا، یہ بہت عجیب و غریب آواز تھی وہاں پر۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، 40 سال کی عمر تک آپ کا جو کردار تھا مکہ مکرمہ میں، وہ ایسا کردار تھا جو مشرکین مکہ کو بھی تسلیم تھا۔ سب آپ کو سچا انسان کہتے تھے، سب آپ کو امانت دار انسان کہتے تھے، غریبوں کا خیال کرنے والا، کمزوروں کی مدد کرنے والا، یتیموں کا خیال رکھنے والا، بیواؤں کا خیال رکھنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا، جھگڑے اور فساد کو دور کرنے والا، دشمنوں کو ملانے والا، عقل مندی کی اور حکمت کی باتیں کرنے والا، ایسی صفات کا انسان کہتے تھے ہمارے نبی کو۔ صادق و امین کا لقب دیتے تھے، کہیں کوئی برائی کرنے والا نہیں تھا، ہر کسی کی زبان پہ ہمارے نبی کی تعریف تھی، اتنے مسلم تھے ہمارے نبی۔ لیکن جیسے ہی ہمارے نبی نے
اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کی دعوت دی۔ یہ دعوت دیتے ہی پورا منظر بدل گیا۔ کل تک تعریف کرنے والے آج برائی کر رہے ہیں، کل تک راستوں میں ادب اور احترام سے کھڑے ہونے والے آج راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، کل تک مسکرا کر ملنے والے آج منہ ٹیڑھا کر کے مل رہے ہیں، کل تک بھاگ بھاگ کر آ کر ملنے والے آج پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں۔ اچانک ایسا سلوک ہو گیا مکہ کے لوگوں کا، اور ہمارے نبی جیسی شخصیت کے ساتھ مکہ کے لوگ ایسے پلٹ گئے، تو سوچئے اس وقت ہمارے نبی کی اگر کوئی بات مان کر مسلمان ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے وقت جب ہمارے نبی نے اسلام کی دعوت دی اور پورے مکہ میں کوئی بات سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک عجیب و غریب بات سمجھی جا رہی ہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب ہمارے نبی نے یہ دعوت اسلام دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں سفر پر گئے ہوئے تھے، اور ہمارے نبی کے دوست احباب میں تھے۔ مشرکین مکہ کو انتظار تھا ابو بکر آئیں تو مکہ سے باہر ہی ان کو روک کر ان کو ساری باتیں بتا دینا ہے کہ آپ کے دوست نے ایسا ایسا کیا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے تو کچھ کفار مکہ کے باہر ہی آپ کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے ادھر ادھر کی باتیں انہوں نے پہلے کی۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے بڑا کارنامہ کر دیا، وہ ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، ہم سارے غلط ہیں، ہمارے بت غلط ہیں، ہم بھی گمراہ ہیں، ہمارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، اب یہ بتوں کو خدا نہیں ماننا ہے۔ وہ ایک الگ دعوت پیش کر رہے ہیں، ایک نئی بات پیش کر رہے ہیں جو کسی نے نہیں پیش کی، عجیب بات وہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور نے اسلام کی دعوت دی، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ انداز حضور کو اتنا پسند آیا کہ حضور اکثر فرماتے تھے کہ ابو بکر کے اسلام لانے کا انداز مجھے بہت پسند آیا، میں نے کسی کو بھی دعوت دی اسلام کی، انہوں نے کچھ سوچا، انہوں نے کچھ غور کیا، کچھ پس و پیش کیا، تردد میں پڑے، آگے پیچھے ہوئے، مگر ابو بکر وہ ہیں میں نے دعوت دی بس انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جو حضور کے دعوت دیتے ہی آپ دعوت قبول کر رہے ہیں، اس کو ایسے ہی بول کر گزر جانے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، یہاں تھوڑا رک کر سوچنا پڑے گا کہ یہ اس وقت اسلام قبول کرنا جبکہ ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے شخص مسلمان ہو جائیں، یہ اس وقت کتنی بڑی بات تھی، یہاں ذرا ٹھہر کر ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کوئی معمولی انسان تھے مکہ کے؟ نہیں۔ جس وقت ہمارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر بھی اس وقت قریب 38 سال ہو رہی تھی، یعنی 40 سال کے قریب آپ بھی جا رہے تھے، عمر پختہ ہو رہی ہے، تقریباً عمر پختہ ہو گئی ہے، ہر چیز کا تجربہ آ گیا ہے، تجارت کا تجربہ آ گیا ہے، فیصلے کرنے کا تجربہ آ گیا ہے، معاملات کو سمجھنے کا تجربہ ہو چکا ہے، اور آپ کا ایک منصب بھی ہے، آپ قریش سے ہی تعلق رکھتے تھے، قریش میں کچھ عہدے بٹے ہوئے تھے، یہ عہدہ ان کے پاس، یہ عہدہ ان کے پاس، یہ عہدہ ان کے پاس، تو ایک یہ جو مرڈر کیس ہوتے ہیں اس وقت مرڈر کیس سے متعلق جو سنوائی تھی، جو فیصلہ کرنا تھا، اس کے جو جج تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ دیت اور خون بہا سے متعلق جو مقدمات ہوتے تھے وہ اس کے فیصلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، آپ فیصلہ کر دیں تو قبول کرنا پڑتا تھا، ایک بہت بڑا منصب تھا آپ کا، اتنے بڑے عہدے پر آپ تھے، بڑے تاجر بھی تھے، تاجروں کے محلے میں رہتے تھے، انتہائی سنجیدہ شخصیت، عقل مند، جنہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی، کبھی وہ
شاعروں کی جھوٹی محفلوں میں نہیں بیٹھے، کبھی انہوں نے گندی باتیں نہیں کی، گندے لوگوں کے ساتھ وہ نہیں بیٹھے، شریف انسان، سنجیدہ، عقل مند، ایسا منصب رکھنے والے، اتنی بڑی تجارت رکھنے والے، اتنے معزز قبیلے کی ایسی شخصیت ہیں۔ اور آپ سوچئے تاجر بھی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور تاجرین کی ایک عادت ہوتی ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، جن کا بزنس ہوتا ہے، وہ عوام پہ، پبلک پہ منحصر ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی کام پبلک کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، وہ کسی سے اختلاف نہیں، سب سے مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، مجھے سب سے مل کے رہنا چاہیے، جلدی کسی کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے اور عوام کے خلاف نہیں جاتے، سب سے مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اسلام قبول کرنے کا مطلب پورے اہل مکہ سے دشمنی کا اعلان تھا۔ اتنے بڑے تاجر ہو کر اپنی تجارت کا بھی خوف نہیں فرما رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میرا بائیکاٹ ہو جائے گا، میری تجارت کا کیا ہوگا، نہیں، کوئی تجارت کی فکر نہیں، میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میرا یہ جو عہدہ ہے وہ عہدہ چلا جائے گا، عہدے کی کوئی فکر نہیں۔ آج میں راستے سے گزر رہا ہوں تو لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد گزروں گا تو لوگ پتھر ماریں گے، اب گزر رہا ہوں تو عقل مند کہہ کر انگلی اٹھا کر مجھے بتاتے ہیں، اسلام لاؤں گا، گزروں گا تو کیا کہیں گے، مذہب چھوڑنے والا، مذہب بدلنے والا، کیا کیا آپ بولیں گے، پتہ نہیں کتنی گالیاں دیں گے، کتنا برا کہیں گے۔ آپ سوچئے ایک بڑے بزنس مین کے لیے جو ایک پوسٹ پر بھی ہوں اور ان کی ایک اچھی امیج ہو سوسائٹی میں، ایسے شخصیت، اتنی بڑی قربانی کوئی معمولی بات ہے؟ کچھ نہیں سوچا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، اسلام قبول کرتے ہی آپ کو جو مقام ملا وہ مقام کوئی دنیاوی اور عارضی نہیں تھا، بلکہ وہ اخروی مقامات تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے دوستوں میں تھے۔ عمر تقریباً قریب اتنی ہی تھی، حضور 40 سال کی عمر کے ہیں تو آپ قریب 38 سال کی عمر کے ہیں، یعنی عمریں تقریباً برابر ہیں۔ اور ہمارے نبی سے جو دوستانہ تعلقات ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، وہ تقریباً 18-20 سال کی عمر میں، جب ہمارے نبی 18-20 سال کی عمر میں تھے، اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعلقات میں آ گئے، اور حضور کے مکہ مکرمہ میں جتنے شریف انسان تھے، شریف لوگ تھے، ان سے تعلقات تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی صفات ویسی ہی تھی جیسے ہمارے نبی کے صفات تھی، سچ بولنے والے، امانت دار، حکمت کی بات کرنے والے، مسکرا کر ملنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے۔ جو کردار ہمارے نبی کا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسی کردار کے تھے، اور ہمارے نبی سے ان کے گہرے تعلقات تھے، اور پورا مکہ جانتا تھا کہ یہ ان دونوں میں دوستانہ تعلقات ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دوست کو بڑا تسلیم کر لے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک دوست اپنے دوست کو اپنے برابر ہی سمجھتا ہے، بھائی یہ میرے دوست ہیں، محبت کتنی بھی ہو، خلوص کتنا بھی ہو، کوئی دوست اپنے دوست کا غلام تو نہیں بن جائے گا نا، ٹکر کی ہی بات کرے گا، برابری کی بات کرے گا، بھائی ہم دونوں دوست ہیں، ہم دونوں برابر ہیں۔ لیکن اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی غلامی کو تسلیم فرما لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی کو آقا و مولا تسلیم فرما لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، دوستانہ تعلقات تھے، اور مکہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان دونوں میں دوستانہ تعلقات ہے، اور ایک دوست دوسرے دوست کو بڑا نہیں بولتا، برابری کی بات کرتا ہے۔ ابو بکر عقل مند ہیں اور عہدے والے ہیں، تجارت والے ہیں، منصب والے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوں گے، یہ توقع تھی مشرکین مکہ کی۔ لیکن اس توقع کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طریقے سے آ کر
اور سیرت نگار بیان بھی کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے سے کچھ اشارے بھی مل چکے تھے کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور آخری نبی اپنی نبوت کا اعلان بھی فرمانے والے ہیں، اور خوشیوں کی انتہا نہیں رہی آپ کی جب وہ آخری نبی ہونے کا اعلان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل اسلام ہو گئے۔ اب یہاں پر آپ کی قربانیوں کو دیکھیے، کل تک کتنے فخر کے ساتھ مکہ کے راستوں میں چل رہے تھے، آج چھپ چھپ کر چلنا پڑ رہا ہے۔ کل تک لوگ سلام کر رہے تھے، آج گالیاں دے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ کیسا وقت آ گیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تو کفار و مشرکین نے آپ کے ساتھ اتنی مار پیٹ کی، اتنی ایذا دی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، تو یہ سوچ کر انہوں نے چھوڑ دیا کہ شاید ان کا دم نکل گیا، شاید ان کی روح نکل گئی ہے، شاید ان کی موت واقع ہو گئی ہے، یہ سوچ کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ بعد میں جب لے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لٹایا گیا، بعد میں ہوش آیا، تو سب سے پہلا جملہ آپ نے اپنی زبان سے یہی ارشاد فرمایا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہیں انہیں کفار نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ اتنی اذیتیں دی گئی آپ کو، اور آپ مسلمان ہوتے ہی آپ کے جو دوست احباب تھے ان کو بھی آپ نے اسلام کی طرف راغب کیا۔ چنانچہ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ ہی نے اسلام کی دعوت دی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، یہ سب عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ یہ جلیل القدر صحابہ ہیں، اکابر صحابہ ہیں، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، حضور کے پاس لائے، اور آپ تاجر تھے تو روپیہ پیسہ بھی بہت رہتا تھا آپ کے پاس، تو جو غلام مسلمان ہوئے تھے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے، حضرت لبنہ اور زنیرہ، بہت سارے نام ہیں، مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، غلام اور باندیاں تھیں۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے آقاؤں نے بے حد ظلم کیا ان کے اوپر۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کو کتنی اذیت دی جاتی تھی، دوپہر کی سخت دھوپ میں گرم ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پھر ایک بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے، کیا 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 جاتا تھا ظلم۔ یہ غلاموں کے ساتھ ان کے آقاؤں کا، ان کے مالکوں کا سلوک تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے، ایسے غلاموں اور باندیوں کو اپنے جیب خاص سے آپ نے درہم و دینار خرچ کر کے ان کے مالکوں سے خرید کر انہیں آزاد کیا، اور ان کے ظلم و ستم سے بچا۔ ان کے مالکوں نے بھی بیچ دیا۔ پہلے تو انہوں نے ضد میں انہیں سزائیں دی کہ ان کو اسلام سے پھیرنا ہے، اسلام سے ہٹانا ہے، واپس بت پرستی پر لانا ہے، بہت اذیتیں دی، بہت تکلیفیں دی، مار مار کر، پیٹ پیٹ کر، جب نا امید ہو گئے اب کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے پیچھے وقت برباد کرنے کا، تو اس طرح ظلم و ستم کر کے تھک جانے کے بعد انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں نہ خریدتے، وہ غلام ہی رہتے تو ان پر ظلم جاری ہی رہتا۔ آپ نے اپنے جیب خاص سے خریدا، خرید کر آزاد فرمایا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو ایسے سخت کافر اور مشرک کے غلام تھے، وہ چھوڑنے کو ہی تیار نہیں تھا، میں اس کو رکھوں گا اور اذیت دوں گا، اسلام سے ہٹا کے رہوں گا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تو بہت بھاری قیمت اس نے لگائی، ایسی قیمت لگائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لینے کا ارادہ چھوڑ دیں، بہت بھاری قیمت لگائی، پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ کیا بلال کا کوئی احسان ہے ابو بکر کے اوپر، اتنی بڑی رقم دے کر آزاد کرا رہے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا احسان نہیں ہے ان پر کہ وہ احسان چکا رہے ہیں، یہ تو بس اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اسلام کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف آپ نے غلام اور باندیوں کو ان کے مالکوں کے ظلم سے چھڑایا اپنے جیب خاص سے خرچ کر کے۔ دیکھیے تجارت تو گئی، اسلام قبول کیے، تجارت تو گئی، لیکن جو پہلے کمائے تھے ایسا نہیں کہ وہ کمائی بچا کے رکھ رہے ہیں کہ چلو اب تو تجارت تو گئی آگے ضرورت پڑے گی، نہیں، وہ کمائی بھی لوٹا رہے ہیں اسلام کی راہ میں۔ کتنی بڑی قربانی ہے، تجارت تو گئی، جو پچھلی کمائی ہے اس کو بھی لوٹا رہے ہیں اسلام کی خاطر۔ اپنا منصب گیا، کفار اور مشرکین کا ظلم سہ رہے ہیں، سلامیاں تو گئی اور کفار و مشرکین کی برائیاں ان کی زبان سے اپنی مذمتیں سن رہے ہیں۔ کیا اجر و ثواب ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا؟ کتنی قربانیاں ہیں یہ، ہم بول کر سے گزر جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، بس ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن اس مقام پر تھوڑا کھڑے ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں ہیں یہ۔ اور جب اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک چھپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، خفیہ طور پر دعوت دی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، شروع میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ شروع میں 3 سال ایسا ہی ہوا، مکہ میں جو اچھے اچھے لوگ تھے، جو فطرتاً اچھے تھے، مکہ کی برائیوں میں ملوث نہیں تھے، شریف سمجھے جاتے تھے، عقل مند سمجھے جاتے تھے، سنجیدہ سمجھے جاتے تھے، ایسے سب لوگ حضور بھی جانتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے، کیونکہ حضور بھی ویسے ہی تھے تو ویسے ہی لوگوں کو، لیکن انسان جیسا ہوتا ہے اپنے مزاج کے لوگوں کو ہر جگہ تلاش کر ہی لیتا ہے، معلوم ہو ہی جاتا ہے، ویسے لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ تو حضور جیسے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے تھے، ویسے تمام لوگوں سے تعلقات تھے۔ تو حکمت عمل یہی کی گئی کہ شروع میں ایسے ہی لوگوں کو تنہائیوں میں مل کر، راتوں میں ملاقات کر کے، کفار و مشرکین کے سونے کے اوقات میں ملاقات کر کے، ان کے مصروفیات کے اوقات میں ادھر خاموشی سے ملاقاتیں کر کے ایک ایک کو مسلمان بنایا گیا۔ یہ تبلیغ و اشاعت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ یہاں سے آگے بڑھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں برابر اسلام کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، کفار و مشرکین کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں۔ اب اور آگے بڑھیے، آگے بڑھنے کے بعد دیکھتے جائیے کہ کیا کیا شرف آپ کے حصے میں آ رہا ہے، کون کون سی فضیلت آ رہی ہے۔ جب سے مسلمان ہوئے وہ تو اسلام سے پہلے ہی حضور کی صحبت میں تھے، اسلام لانے کے بعد تو بحیثیت مسلمان صحابی رسول آپ کی صحبت میں رہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تقریباً جو 17-18 سال کی عمر میں آپ جو حضور کی صحبت میں آ گئے تو پھر آخر وقت تک حضور کی صحبت میں رہے۔ قریب 45 سال کا عرصہ، 45-47 سال جو بھی بنتے ہیں، اتنا لمبا عرصہ آپ کی زندگی کا حضور کے ساتھ گزرا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک دوست کی حیثیت سے گزرا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد مسلمان ہونے کے بعد ایک صحابی رسول کی حیثیت سے گزرا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ آپ نے حضور کی صحبت میں گزارا۔ پھر اس کے بعد حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 2.25 سال یا 2.5 سال تک آپ حضور کی ہی جانشین رہے۔ پھر آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کی تدفین بھی حضور کے قبر انور کے بازو ہوئی، تو یار غار بھی تھے، یار مزار بھی ہو گئے۔ اب صبح قیامت تک یار مزار ہیں، اور پھر حشر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں آپ کا ہاتھ ہوگا اور حضور کے ساتھ حشر ہوگا۔ پھر وہ حشر میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ کیسی صحبت ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں تک جا رہی ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ غرض مکہ میں یہ ظلم و ستم سہتے سہتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ مشرکین مکہ کا ظلم حد سے زیادہ ہو گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے۔ بیچ میں ایک کافر سردار ملا، اس نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں مجھ پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس کافر نے کہا، مالک نام تھا اس کافر کا، آپ جیسے انسان مکہ چھوڑ کے جائیں گے؟
اتنے اچھے انسان، اتنے عقلمند انسان، اتنے ہمدرد انسان، اتنے سخی انسان، آپ جیسے لوگ چھوڑ کر مت جائیے ہمارے شہر کو، آپ میرے مکان میں رہیے، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ رہیے، کوئی آپ سے تعرض نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ گھر کے باہر صحن تھا، وہاں بیٹھ کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاوت فرماتے تھے تو اطراف کی خواتین اور بچے آ کر کھڑے ہو کر وہ قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ مشرکین کو اعتراض ہوا اور وہ کافر سردار کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر سے کہو وہ قرآن کی تلاوت گھر کے اندر کر لیں، باہر نہ کریں، ہماری خواتین اور بچے بہک رہے ہیں، وہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کو پسند نہیں ہے یہ اسلام کی کتاب، یہ اللہ کا کلام، ان کے نبی کا کلام، یہ سب ہم کو پسند نہیں ہے، ہمارے گھروں کی خواتین اور بچے اس کو آ کر سن رہے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اندر تلاوت کر لیں، باہر صحن میں نہ کریں۔ وہ کافر مالک آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو امان دی ہے، میرے امان دینے کی وجہ سے کوئی تم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا ہے، باہر قرآن مت پڑھو، قرآن کی تلاوت مت کرو، اندر کر لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اب تمہارے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جو کروں گا علل اعلان کروں گا۔ پھر آپ نے اس امان کو بھی خدا حافظ کہہ دیا، پھر آپ علل اعلان جو کرنا ہوتا وہ کرتے۔ بہت ظلم آپ نے سہا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت کے بعد 13 سال گزر گئے اور مشرکین مکہ نے آخر کار بہت سارے منصوبے بنا کر ناکام ہونے کے بعد آخر میں جب حضور کے معاذ اللہ قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا اور جس رات حضور کو قتل کرنے کے لیے پورا منصوبہ روبہ عمل لایا جانے والا تھا، اسی دن اللہ نے وحی نازل فرمائی تھی کہ پیارے حبیب آپ ہجرت کی تیاری فرمائیں اور ہجرت کے لیے کوچ کریں مکہ مکرمہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دوپہر کے وقت حضور تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد آپ نے کہا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے لیجیے۔ حضور نے قبول فرما لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونٹنیاں خریدی تھی پہلے سے ہی کہ ہجرت ہوگی تو حضور سوار ہوں گے، میں سوار ہوں گا، ہم لوگ جائیں گے اس سوار ہو کر، اس کو کھلاتے پلاتے تھے، تندرست فرما رہے تھے۔ حضور نے آ کر دوپہر کے وقت فرما دیا کہ ساری تیاری کر لو، رات میں نکلنا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا شرف مل رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، آپ نے توشہ تیار فرمایا اور توشہ باندھنے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا، تو آپ کا جو دوپٹہ تھا وہ آپ نے نکالا، اس کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیا، ایک سے آپ نے توشے کو باندھ دیا، دوسرے سے پانی کے مشک کو باندھ دیا۔ ان کا لقب ذات النطاقین ہے۔ اسی واقعے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے توشہ تیار کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی چھوٹی بہن ہے، ان کا نکاح ہو چکا تھا حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، وہ مدینہ منورہ جانے کے بعد ہوئی، ہجرت کے بعد، لیکن ادھر نکاح ہو گیا تھا۔ اب یہ ہجرت کا جو سفر ہے اور ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو عشق رسول ظاہر ہوتا ہے، جو محبت رسول کا اظہار ہوتا ہے، مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد سے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے تک بہت فکر مند تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین ہم کو پالیں اور گرفتار کر لیں۔ اپنی فکر نہیں تھی ان کو، حضور کی فکر تھی۔ حضور نے جیسے ہی مکہ سے ہجرت فرمائی، مکہ میں جب قتل کرنے کے لیے حضور کے کاشانے کو گھیر لیا گیا تھا اور وہاں وہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور حضور وہاں نہیں تھے، تو پورے مکہ میں اعلان ہو گیا تھا کہ ہر طرف تلاش کیا جائے، بہت بڑا انعام کا اعلان کر دیا گیا تھا، ہر کوئی حضور کی تلاش میں تھا۔ اور ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منصوبہ کیا بنایا تھا، مکہ سے رات میں نکلے ہیں، 3 رات تک
مکہ کے باہر ایک پہاڑ ہے، اس میں غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ 3 رات تک وہ غار ثور میں رہیں گے۔ جب یہ مشرکین ادھر ادھر سب تلاش کر کے ذرا تھک جائیں گے، جوش ختم ہو جائے گا، ذرا ٹھنڈے پڑ جائیں گے، تو اس کے بعد پھر نکل کر مدینہ منورہ کا جو عام راستہ ہے اس سے ذرا ہٹ کر چلیں گے۔ اب یہ راتوں رات نکلے ہیں اور غار ثور جا کر وہاں 3 رات تک قیام کرنا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا انتظام فرمایا، اپنے فرزند حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ فلاں وقت آنا اور توشہ لے کر آنا، جو بھی ہے کھانے پینے کے سامان، مکہ کی خبر لا کر دیتے رہنا، یہ سارا انتظام آپ نے فرمایا۔ اور وہ جو جن اونٹنیوں پر سفر کرنا ہے اس کو بھی کب اور کہاں لانا ہے۔ ابھی تو یہ پیدل جا رہے تھے، غار ثور میں جا کے 3 دن رہنا تھا، اس کے بعد وہ اونٹنیاں لانا تھا، وہ اونٹنیاں کون لائے گا، کہاں لائے گا، کہاں سے سفر شروع ہوگا، راستہ بتانے والا کون ہوگا، یہ سارے انتظامات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائے تھے۔ اور جب غار میں داخل ہونا تھا، وہاں آپ کی محبت کا وہ اظہار ہوا کہ وہ غار ہے، پہاڑ ہے، غار ہے، وہ سنسان علاقہ ہے، عرب کا ریتیلا علاقہ ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے میں اندر جاتا ہوں، صاف صفائی کرنے کے بعد، ساری چیزیں دیکھ لینے کے بعد میں آپ کو اندر بلاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے، آپ نے پورا جائزہ لیا، صاف صفائی آپ نے فرما دی، اور اس میں جام کہیں بھی سوراخ بل وغیرہ جو بھی تھے، اپنی چادر مبارک کو پھاڑ پھاڑ کر آپ نے بند فرما دیا۔ پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، تو اپنے ایڑی سے اس کو بند فرما دیا۔ اس کے بعد حضور کو آپ نے اندر بلایا، پھر حضور نے آرام فرمایا۔ اور اتفاق ایسا کہ اسی میں ایک سانپ تھا جس نے ڈس لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی۔ تکلیف ہوئی، انتہائی تکلیف ہوئی، بے چین ہو گئے۔ حضور نے اس تکلیف دور فرمانے کے لیے اپنے لعاب دہن مبارک کو آپ کے قدم سے لگایا اور شفا ہو گئی۔ 3 دن تک یہاں قیام رہا۔ یہ سب عقیدت و محبت کے، ایثار و قربانی کے وہ جذبات و واقعات ہیں جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمال محبت کا، وہ شخصیت جو ایک طویل عرصے تک دوست کی حیثیت سے تھے، ایمان لاتے ہی آقا اور غلام جیسا رویہ دیکھیے کیسا اپنے عروج پر ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کتنے دل سے ایمان قبول کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ غار ثور سے پھر 3 دن کے بعد، اور ایک وقت وہ بھی آیا غار ثور میں کہ جب کفار و مشرکین تلاش کرتے کرتے وہ غار کے دہانے تک پہنچے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تڑپ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ کفار و مشرکین ادھر نظر کریں گے تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے آپ کے قلب پر تسلی نازل فرمائی۔ پھر 3 روز کے بعد وہاں سے نکلے، ہجرت کا سفر فرمایا۔ یہ ہجرت میں حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے ہیں۔ پورے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہیں حضور، پورے مسلمانوں کی محبت ہیں، پورے مسلمانوں کا عشق ہے، جان و مال سے زیادہ عزیز ہیں، اور مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں۔ اتنا طویل سفر ہے، اور اس طویل سفر میں کسی کو اگر ساتھ رہنے کی سعادت حاصل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ رشک کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہماری زندگی کے سارے اعمال لے لیے جاتے ہیں، اور وہ بس وہ ہجرت کے وہ سفر میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور کا ساتھ حاصل تھا، بس اس کے چند لمحات ان کو حاصل ہو جاتے۔ کیسا سفر ہے دیکھیے، اور یہ کیسے صحابی ہیں، کیسی صحبت حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک صرف تنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحبت میں ہے، اور کوئی مسلمان صحبت میں نہیں۔ یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا، اتنے طویل عرصے تک تنہا جن کو حضور کی صحبت حاصل ہوئی، مکہ مکرمہ سے غار ثور تک، غار ثور کے 3 دن، پھر وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ جانے تک، اس پورے عرصے میں نبی ہیں اور صدیق ہیں۔
بس حضور ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ اندازہ کیجئے حضور کے ایک دیدار کے لیے ساری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور کو بس خواب میں ایک جھلک دیکھنے کے لیے ساری زندگی کی دولت لٹانے کے لیے تیار ہیں. وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اور تنہا یہ سعادت آپ کو مل رہی ہے. یہ ایسا مقام ہے کہ ہم بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ ہیں، نہ ایسے الفاظ بنے ہیں، نہ بیان کیا جا سکتا ہے. بیان سے باہر ہے وہ کیفیت کیا رہی ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کوئی بیان نہیں کر سکتے. ادھر مکہ میں سارے صحابہ کرام اپنے دلوں میں یہ آرزو لیے ہوئے ہیں کہ حضور مدینہ تشریف لے گئے ہیں، ہم کو بھی جانا ہے بس حضور کی صحبت میں. اور ادھر مدینے میں انصاری صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضور مکہ سے چل چکے ہیں، بس آئیں تو ان کی صحبت میں رہنا ہے. ادھر مکہ میں صحابہ بے چین ہیں کب مدینہ جائیں حضور کی صحبت اختیار کریں، اور ادھر مدینے میں بے چین ہیں کہ کب حضور تشریف لائیں گے ہمیں صحبت نصیب ہوگی. اور یہ تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ جنہیں صحبت میں اثر آئے. بہت بڑی سعادت ہے. اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جنگوں کا باضابطہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہاں سے جنگوں کا جو سلسلہ ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، پھر اس کے بعد غزوہ بنی مستلق ہے، پھر غزوہ خندق بھی ہے، اور غزوہ تبوک بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے، غزوہ حنین بھی ہے، غزوہ طائف بھی ہے، اور غزوہ خیبر بھی ہے. اتنی بڑی بڑی جنگیں ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ کی بہت اسلامی تاریخ کے بہت بڑے واقعات ہیں. پوری اسلامی تاریخ یہی ہے. ان سب مقامات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمایاں کردار آپ کو نظر آئے گا. حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورے لے رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت حضور سے بہت میل کھاتی تھی. جو حضور کی رائے ہوتی تھی وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے ہوتی تھی. یہاں پر میں ایک بات جو مجھے اچانک یاد آ گئی، میرے ذہن میں آ گئی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں خلفاء ہیں. آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے ہمارے نبی کی رائے کے موافق ہوتی ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے وحی الہی کے موافق ہوتی ہے. ایک ایسی نسبت ہے. دیکھیے جیسے غزوہ بدر میں کیا ہوا، ایک مثال میں دیتا ہوں. دیکھیے غزوہ بدر میں کیا ہوا. غزوہ بدر میں جب کفار اور مشرکین گرفتار ہوئے، 70 مشرکین قیدی بن گئے. اب یہ قیدیوں کا کیا کیا جائے، اس کے بارے میں حضور نے رائے طلب فرمائی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ، یہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی قبیلوں کے، ہمارے ہی خاندان کے، مکہ کے، سب ہمارے ہی لوگ ہیں. فدیہ لے کر، یعنی کچھ مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ بہرحال بعد میں لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب ہو جائے گی، یا ان کے اولاد اسلام کی، ان کو قتل کرنے سے کیا فائدہ ہے، مال لے کر چھوڑ دیا جائے. اور یہی رائے اور یہی مرضی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے حضور کی رائے کے موافق، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کیا تھی، یا رسول اللہ یہ سب اسلام کے دشمن ہیں، ایک ایک کو قتل کر دیا جائے، گردن اڑا دی جائے سب کی، کوئی مال فدیہ نہ لیا جائے، سب کی گردن اڑا دی جائے، انہوں نے اسلام سے دشمنی کی ہے. لیکن حضور نے فدیہ لینے کا فیصلہ فرمایا، مال لے کر چھوڑ دینے کا فیصلہ فرمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے حضور کے رائے کے موافق، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے وحی الہی کے موافق تھی. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، یعنی جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ازل میں ہی فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ فرما دیں گے اللہ اس فیصلے سے راضی ہے. جب اللہ کے رسول نے فدیہ لینے کا فیصلہ فرما لیا تو اب وہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا.
اللہ بھی اس فیصلے سے راضی ہو۔ اچھا یہ مقام ہے، دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج حضور سے کتنا میل کھاتا تھا، یہاں پر ایسا ہوا۔ اچھا پھر آپ ادھر صلح حدیبیہ کے وقت دیکھیے، صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ میں جو شرطیں تھیں، بظاہر وہ شرطیں مشرکین کے فیور میں تھی، مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھی، اور صحابہ کرام چاہتے تھے کہ یہ اتنے یعنی جھک کر یہ شرطیں مان کر صلح نہ کی جائے، بلکہ جنگ کی جائے، لڑے ہم کفار و مشرکین سے، قریش سے۔ وہ صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر حضور نے جب صلح فرما لیا، اور یہ پورے شرائط بھی بظاہر مسلمانوں کے فیور میں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اب حضور نے صلح فرما لی تو سب کو قبول کرنا ہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بے چین تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر یہ دب کر کیوں صلح کی جا رہی ہے؟ ہم جنگ کریں گے، ہم کو دبنے کی کیا ضرورت؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ عمر، نبی نے جو فیصلہ فرمایا وہی فیصلہ ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی وہی رائے تھی جو حضور کی رائے تھی۔ بہت مطمئن تھے اندر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایسے بہت سی مثالیں ہیں، اور یہ بڑا ایک بہت بہترین سا مزاج کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیا شان تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کیا شان تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ یہ خلفائے راشدین میں ہر خلیفہ میں ایک الگ جہت ہے، ایک الگ نرالی شان ہے۔ غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح مدینہ منورہ کے 10 سال تک، غزوہ بدر کے موقع پر آپ سوچئے جب 313 صحابہ کرام کھڑے تھے اور 1000 کفار اور مشرکین تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، کھانے پینے کے سامان بھی تھے، وہ تندرست اور توانا بھی تھے، اور ادھر مسلمان لاغر تھے، ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، برابر ہتھیار بھی نہیں تھے، بھوکے پیاسے تھے، کھڑے تھے، عدد میں بھی کم تھے، 313 تھے، ادھر 1000 تھے۔ حضور نے جب خیمے کے اندر دعا فرمائی، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اللہ اگر آج یہ 313 ہلاک ہو گئے تو پھر صبح قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور اتنی گریہ وزاری فرما رہے تھے کہ کندھے سے چادر ڈھلک گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے موقع پر آئے، آپ نے آ کر چادر کو کندھے پر رکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اللہ پورا فرمائے گا۔ تسلی کے کلمات آپ نے ارشاد فرمائے۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں کافروں کو شکست ہوگی۔ یہ غزوہ بدر کا موقع تھا۔ غزوہ احد میں جب افراتفری مچ گئی، حضور کے شہید ہونے کی افواہ اڑی، ہر طرف پیچھے سے حملہ ہونے لگا اور صحابہ میں افراتفری پھیل گئی تھی، سب انتشار ہو گیا تھا، ترتیب ختم ہو گئی تھی۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک کے ساتھ تھے۔ یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب میں بہت اعلیٰ کردار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ غزوہ خندق ہوا، غزوہ خندق میں بھی خندق کے ایک حصے پر حفاظت کے لیے جو دستہ تھا اس کی امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آج بھی وہاں پر مسجد ابو بکر صدیق بنی ہوئی ہے، اسی نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور جب 9 ہجری میں حضور نے 300 صحابہ کرام کو حج کے لیے بھیجا تو امیر الحج بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے بنایا تھا، حج کے امیر بھی آپ نے بنایا۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ شرف ملا جو شرف امامت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد بیمار ہوئے، نماز پڑھانے کے لیے آپ نے جس ہستی کو منتخب فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔
سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں کہ کم و بیش 17 نمازیں آپ نے حضور کی زندگی میں پڑھائیں اور امامت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مصلی پر حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا فرما دیا تھا، صحابہ کا امام بنا دیا تھا، امیر الحج بھی بنائے گئے اور امام المسلمین بھی بنائے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضور نے پردہ فرمایا تو اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو کردار ہے وہ ہم نے گزشتہ درس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ خلیفہ اول ہونے کا آپ کو شرف کس طرح ملا، کیسے آپ نے حالات پر قابو پایا، وہ سب ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابتداء اسلام سے لے کر حضور کے پردہ فرمانے تک کی ایک مختصر تاریخ ہے، ایک مختصر سیرت ہے۔ بس ہم نے حصول برکت کے لیے کہیں کہیں سے کچھ ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عقیدت و محبت کو قائم و دائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور روز قیامت ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔